اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فاصبح فی المدینۃ خائفا یترقب فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه قال له موسى إنك لغوي مبين فلما أن أراد أن يبطش بالذي هو عدو لهما قال يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين۔ حضرت موسیٰ کا قصہ ہے کہ اس قبطی کے حضرت موسیٰ کے ہاتھ سے قتل ہونے کے بعد موسیٰ صبح کے وقت شہر میں ڈرتے ہوئے خطرہ بھانپنے کی حالت میں تھے۔ اچانک دیکھا کہ جس نے کل مدد مانگی تھی وہ آج پھر اسی سے فریاد کر رہا ہے۔ موسیٰ نے اس سے کہا تو یقیناً صریح گمراہ شخص۔ جب موسیٰ نے اس شخص پر ہاتھ ڈالنا چاہا جو ان دونوں کا دشمن تھا تو اس نے کہا اے موسیٰ کیا تم مجھے بھی اسی طرح قتل کرنا چاہتے ہو جس طرح کل تم نے ایک شخص کو قتل کر دیا تھا؟ کیا تم زمین میں جابر بننا چاہتے ہو اور اصلاح کرنا نہیں چاہتے ہو؟ اس قبطی کے قتل کے بعد حضرت موسیٰ شہر میں خوف کی حالت میں وقت گزار رہا تھا۔ ظاہر ہے کہ قصر فرعون سے باہر شہر کے کسی کونے میں ہوں گے۔ تو اتنے میں کل جو لڑائی ہو رہی تھی جس شخص سے، آج بھی وہ کسی اور شخص سے لڑائی کر رہا۔ وہ لڑائی کر رہا تھا وہ بھی یقیناً اسرائیلی تھا، اور وہ دوسرا آدمی قبطی تھا، اور سیاق آیت سے واضح ہوتا ہے کہ دوسرا آدمی جو ہے وہ اسرائیلی سے جو لڑ رہا تھا وہ قبطی تھا، اور وہ اسرائیلی سے لڑ رہا تھا۔ موسیٰ نے دیکھا کہ وہی آدمی جو کل لڑ رہا تھا وہ اسرائیلی تھا، کل والا، آج والا بھی اسرائیلی، اور دوسرا جو ہے کل والا بھی قبطی تھا، آج بھی قبطی۔ ان کو دوبارہ لڑتے ہوئے دیکھا تو حضرت موسیٰ نے کہا تو بڑا لڑاکو فسادی ہے، ان قبطیوں سے روز لڑتے ہو جس کا انجام ظلم اور تباہی ہوتا ہے۔ یہ اس حکمت عملی کے خلاف ہے کہ ایک مظلوم قوم اور ایک دوسرے تیسرے درجے کے شہری پہلے درجے کے شہریوں سے جو ہے وہ لڑائی کرے تو اس کو کہاں انصاف ملے گا؟ یہ لڑنا نہیں چاہیے۔ یعنی بالا 10 قوموں کے پاس زیر 10 قوموں کو امن اور آشتی کے ساتھ رہنا چاہیے، ان کے ساتھ لڑ کے جھگڑ کے اپنے آپ کو آزمائش میں نہیں ڈالنا چاہیے۔ یہاں سے یہ اندیا ملتا ہے لغوی مبین، نہیں لڑنا چاہیے، صبر کرنا چاہیے اور ان کے شر سے بچنا چاہیے۔ یہ جو مراعات یافتہ لوگ ہیں وہ ہمیشہ زیادتی کریں گے، ان کے شر سے بچنا چاہیے ہوتا ہے دوسرے لوگوں کو۔ جب حضرت موسیٰ نے چاہا کہ اس پر حملہ کرنا چاہا جو ان دونوں کے دشمن ہیں، ان دونوں کے ایک تو موسیٰ کے دشمن ہیں
اور ایک ہے وہ اسرائیلی کے دشمن ہے جس کو حضرت موسیٰ نے غوی مبین کہا، لڑاکو، جھگڑالو اور گمراہ آدمی جو صحیح طریقے سے کام نہیں کرتا۔ ان دونوں کا وہ دشمن تھا، یعنی اس کا مطلب یہ وہ قبطی تھا۔ قبطی دشمن ہوتا ہے اسرائیلی کا بھی اور حضرت موسیٰ کا بھی۔ اور بعض دیگر لوگوں نے اور کہا ہے کہ یہ اور لوگ تھے، یہ عدو لہما، عدو لہما سے مراد جو ہے وہ قبطی نہیں تھا، اور وہ عدو لہما جو ہے وہ اسرائیلی کو عدو لہما کہا ہے، یہ صحیح نہیں ہے۔ اسرائیلی عدو لموسیٰ و عدو لقبطی نہیں ہوتا، بلکہ وہ قبطی عدو لموسیٰ و عدو لاسرائیل ہوتا ہے۔ جب اس پر حملہ کرنا چاہا تو اس قبطی نے کہا، یا موسیٰ اترید ان تقتلنی کما قتلت نفسا بالامس، آج کل کی طرح مجھے بھی قتل کرنا چاہتے ہو؟ اس سے پتہ چلتا ہے کل کا قتل جو ہے وہ شہر میں سب کو پتہ چل گیا تھا، اور حضرت موسیٰ نے قتل کیا تھا، اور اس وجہ سے حضرت موسیٰ کا خطرہ جو ہے وہ بہت زیادہ ہو گیا کہ سب کو پتہ چل گیا تھا اس واقعے کا۔ ان تريد الا ان تكون جبارا، وہ کہتا ہے کہ موسیٰ تو جابر بننا چاہتا ہے، اصلاح کرنے والا نہیں بننا چاہتا، لوگوں کو مارتے پھرتے ہو، گلی کوچوں میں جب لڑائی وڑائی ہوتی ہے تو پھر لوگوں کو قتل کرتے پھرتے ہو۔ حضرت موسیٰ سے جو کل جو قتل سرزد ہوا تھا اس کے بارے میں حضرت موسیٰ کو علم ہوا تھا کہ یہ خلاف مصلحت، لیکن اللہ تعالیٰ کے مقادیر میں، اللہ کی جو تقدیر ہے اس میں تو ایسا ہی ہونا تھا، حضرت موسیٰ نے سے یہ حرکت سرزد ہونا تھی، جیسے بھی ترک اولیٰ کہ یہ ہونا تھا، اور پھر حضرت موسیٰ کو وہاں سے ہجرت کرنا تھا اور پھر مدین جانا تھا، مدین میں 10-12 سال گزارنا تھا، وہاں سے واپس آنا تھا نبوت لے کر۔ یہ اللہ تعالیٰ کی مقادیر ہے، بظاہر جو ہے وہ حضرت موسیٰ کے کردار میں دکھائی دیتا ہے۔ وَجَاءَ رَجُلٌ مِّنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ يَسْعَىٰ قَالَ يَا مُوسَىٰ إِنَّ الْمَلَأَ يَأْتَمِرُونَ بِكَ لِيَقْتُلُوكَ فَاخْرُجْ إِنِّي لَكَ مِنَ النَّاصِحِينَ۔ شہر کے پلڑے کنارے سے ایک شخص دوڑتا ہوا آیا، کہنے لگا، اے موسیٰ، دربار والے تیرے قتل کے مشورے کر رہے ہیں، پھر یہاں سے نکل جا، میں تیرے خیر خواہ ہوں۔ قال یا موسیٰ ان الملأ یأتمرون، الائتمار اصل میں حکم بجا لانے کو کہتے ہیں، کیونکہ مشورے کو بھی ائتمار کہتے ہیں۔ ائتمار حکم کی تعمیل، حکم کی تعمیل آپس میں بیٹھ کر کے مشورہ دیتے ہیں اور صاحبان رائے دیتے ہیں اور دوسرے اس کو قبول کرتے ہیں، یہ اعتماد ہو گیا، حکم کی تعمیل ہو گئی۔ مشورہ یہ ہے کہ دوسروں کے عقل سے فائدہ اٹھانا ہوتا ہے، دوسرا عقل والا جو ہے جب کہتا ہے کہ آپ کے لیے اس طرح کرنا مناسب ہے تو وہ اس کو تسلیم، اعتمار مشورے کو کہتے ہیں۔ وجاء رجل من اقصى المدینہ، شہر کے آخری درجے سے، اقصا دور پرلے درجے سے ایک شخص دوڑتا ہوا آیا۔ ایک تو اقصی المدینہ سے یہ اندیا ملتا ہے کہ
شہر کے کنارے سے یہ دوڑتا ہوا آتا ہے۔ شہر کے کنارے میں قصر فرعون ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ یہ بندہ فرعونی ہے، بھیدی ہے۔ اس کو پتہ چلتا ہے کہ دربار میں کیا ہو رہا ہے۔ ان الملأ درباری، یعنی اس کا مطلب اس کو درباری لوگوں کا مشورہ جو ہے وہ اس کا علم ہو گیا، تو یہ دربار میں اس کی رسائی تھی۔ لہٰذا یہ شخص جو ہے فرعونی تھا، درباری تھا، یا درباریوں کا بھیدی تھا، اور اس نے دیکھا کہ یہ لوگ قتل کا مشورہ کر رہے ہیں اور قتل کے لیے آدمی بھیج رہے ہیں، ان کو پکڑو، پکڑ کے لے آؤ اور قتل کرو۔ یہ وہاں سے نکلتا ہے، دوڑتا ہوا آتا ہے۔ یسعیٰ، دوڑتا ہوا آتا ہے کا مطلب یہ ہے خطرہ سر پر ہے، آرام سے نہیں آتا، خطرہ سر پر ہے، اور بس وہ لوگ آنے والے ہیں موسیٰ کو پکڑنے کے لیے۔ حضرت موسیٰ سے اس شخص نے کہا آپ نکل جائیں یہاں سے۔ ان الملأ یأتمرون بک لیقتلوک فاخرج انی لک من الناصحین، نکل جائے یہاں سے، ہجرت کر جا۔ چنانچہ حضرت موسیٰ نے اس کا مشورہ قبول کیا، چونکہ بات یہ درست تھی، یا اس آدمی کا حضرت موسیٰ کو علم تھا کہ یہ بندہ جو ہے وہ انی لک من الناصحین، ہمارا خیر خواہ ہے، مومن ہے، فرعونی نہیں ہے، فرعون کے مذہب پر نہیں ہے، فرعونی درباری ہونے کے باوجود یا اقلاً بھیدی ہونے کے باوجود ہمارا خیر خواہ ہے۔ یہ حضرت موسیٰ کو علم تھا اور حالات بھی اسی طرح کی تھی۔ اس خبر کے اوپر حضرت موسیٰ کو یقین آتا ہے اور حضرت موسیٰ وہاں سے نکلتے ہیں۔ یہاں پر یہ ہے کہ یہ کون صاحب تھے جس نے حضرت موسیٰ کی جان بچائی؟ روایات میں ہے اس کا نام حزقیل تھا، حزقیل۔ اور رسالۃ مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث ہے، اس حدیث کو ابن ابی لیلہ، ابن عباس، ابو ایوب انصاری وغیرہ نے روایت کی ہے۔ کہا ہے کہ الصدیقون ثلاثۃ، صدیق تین ہے، حبیب ابن موسیٰ النجار، مؤمن آل یاسین، وحزقیل مؤمن آل فرعون، وعلی ابن ابی طالب الثالث وهو افضلهم۔ پہلا حبیب ابن نجار ہے جو آل یاسین کے مومن تھے، اور دوسرا حزقیل ہے جو آل فرعون کا مومن، اور تیسرے علی ابن ابی طالب ہے، وہ ان سب سے افضل ہے۔ وہ اس حوالے سے ہے کہ ان لوگوں نے اولو العزم پیغمبروں کو بچایا ہے، اولو العزم پیغمبروں کو تحفظ فراہم کیا ہے، اس لیے یہ لوگ صدیق ہو گئے۔ حزقیل نے بھی حضرت موسیٰ کو بچایا، حضرت علی نے بھی ختم الرسل کو تحفظ فراہم فرمایا۔ شب ہجرت رسول اللہ کے بستر پر سوئے اور رسول اللہ کو تحفظ دے دیا۔ رسالۃ مآب کو بچانے کے لیے صرف شب ہجرت کی بات نہیں ہے، یہ قابل توجہ ہے۔ حضرت علی کو، رسول اللہ کو صرف شب ہجرت میں بچایا ایسا نہیں، بلکہ شعب ابو طالب میں 3 سال تک بائیکاٹ کی زندگی گزارتے تھے، ابو طالب کے درے میں، پہاڑی درہ،
شعب پہاڑی شہر سے خارج بیرون نکال دیا تھا لوگوں نے، اور قریشیوں نے سلمہ آپ کو نکال دیا، ابو طالب کے درے میں وہاں پر زندگی کرتے تھے، اور وہاں رات کو ابو طالب کیا کرتے تھے، رسول اللہ کو تحفظ دینے کے لیے، اور رسول اللہ کا بستر تعین کرتے تھے، رسول اللہ کا بستر یا علی کا بستر، اور پھر رات کو جب سونے لگتے تھے تو پھر علی کو رسول اللہ کے بستر پر سلاتے تھے، اور رسول اللہ کو علی کے بستر پر۔ صرف شب ہجرت ایک رات نہیں، 3 سال کی راتیں حضرت علی نے بستر رسول پر سو کر رسالت مآب کو تحفظ دیا ہے۔ اس بات کی طرف عام لوگوں کو ذہن نہیں جاتا، معلومات نہیں ہے، ایک رات کے سلسلے میں کہتے ہیں، نہیں، شیب ابی طالب میں 3 سالہ بائیکاٹ کی زندگی میں بھی ہمیشہ حضرت علی رسول اللہ کے بستر پر سوتے تھے۔ یہ تدبیر تھی ابو طالب کی، کبھی اگر خدا نخواستہ وہ لوگ دشمن رات کو حملہ کریں تو رسول اللہ جو ہے وہ بچ جائے اور اس کی جگہ اپنا بیٹا قربان ہو جائے۔ یہ ایثار ابو طالب، ہاں جی، اور یہ ایثار علی۔ بہرحال یہ خبر دے دی تو حضرت موسیٰ نکل جاتے ہیں وہاں سے۔ فخرج منها خائفا يترقب قال رب نجنی من القوم الظالمین۔ چنانچہ موسیٰ ڈرتے ہوئے، خطرہ بھانپتے ہوئے وہاں سے نکلے، کہنے لگے اے میرے پروردگار مجھے ظالم قوم سے بچاؤ۔ جی، فخرج منها، خرج من المدینہ، مدینے سے آپ وہاں سے نکلتے ہیں، خائفاً، خوف بھانپتے ہوئے مدینہ سے نکلتے ہیں اور ہجرت کر کے جاتے ہیں۔ یہاں پہ ایک عرب شاعر نے کہا ہے سید الشہداء کے بارے میں، خرج الحسین من المدینۃ خائفا کخروج موسیٰ خائفا یترقب۔ امام حسین مدینہ سے ایسے نکلے جس طرح موسیٰ خوف اور بھانپنے کے حالت میں نکلے تھے۔ ہمارے ہندوستان کا ایک عالم ہے، ان کو یہ شعر اچھا نہیں لگا کہ خرج الحسین من المدینۃ خائفا، نہیں، یہ درست نہیں۔ انہوں نے اس شعر کی اصلاح کی اور کہا خرج الحسین من المدینۃ باصلا، باصل کہتے ہیں شجاعانہ، ہاں جی، خرج الحسین من المدینۃ باصلا لا مثل موسیٰ خائفا یترقب۔ حسین شجاعانہ نکلے، نہ موسیٰ کی طرح ڈرتے ہوئے بھانپتے ہوئے۔ بڑا خوبصورت ہے یہ شعر، یہ ان کی اصلاح۔ قال رب نجنی من القوم الظالمین۔ ظاہر ہے کہ حضرت موسیٰ نے اپنی تدبیر بھی کی، ہجرت فرمائی وہاں سے، ہجرت جو انبیاء کی سیرت ہے، اور ساتھ ساتھ دعا بھی کی۔ اسے ہجرت کرنے کے ساتھ ساتھ یہ جو ہجرت جو ہے اس کو یہ نتیجہ خیز ثابت ہو، یعنی نجات ہو جائے ظالم سے، دعا بھی کی۔ وَلَمَّا تَوَجَّهَ تِلْقَاءَ مَدْيَنَ قَالَ عَسَىٰ رَبِّي أَن يَهْدِيَنِي سَوَاءَ السَّبِيلِ۔ اور جب موسیٰ نے مدین کا رخ کیا تو کہا امید ہے میرا مالک مجھے سیدھے راستے کی ہدایت فرمائے گا۔ وہاں سے حضرت موسیٰ مصر سے روانہ ہوتے ہیں مدین کی طرف۔ مدین کہاں ہے؟ کس جگہ کو مدین کہتے ہیں؟
آج کل کی دنیا میں اس جگہ کا کیا نام ہے جس کو قرآن نے مدین کہا ہے؟ تقریباً سب لوگوں کا یہ خیال ہے کہ مدین جو ہے وہ خلیج عقبہ کے مغربی ساحل پر واقع ایک بندرگاہ کا نام ہے جس کو البدع کہتے ہیں۔ آج کل البدع کہتے ہیں، اس وقت اس کو مدین کہتے تھے۔ یہ خیال ہے وہی البدع ہے مدین۔ یہاں حضرت شعیب ہوتے تھے، اور مصر اور مدین کے درمیان میں مسافت 850 میل 850 میل کا فاصلہ طے کرنا، نہ زیادہ راحلہ ہے نہ کھانے پینے کے سامان ہے، دیر رات سفر کرتے ہیں۔ بہرحال ہے، روایات میں ہے کہ کس مشکلات سے، کن مشکلات کے ساتھ حضرت موسیٰ نے یہ سفر کیا۔ راستے میں جو کھانے کے قابل چیزیں ملتی تھی اور ان کو کھا کر کے خاندانی طور پر تن و من شجاع بندہ تھا حضرت موسیٰ، اور بہت شجاع تن و من۔ آگے اس کا ذکر بھی آتا ہے۔ قال عسى ربی، یہ مدین کا راستہ جو ہے وہ حضرت موسیٰ نے اختیار کیا، اور وہ فرعون کی سلطنت سے باہر تھا یہ مدین۔ وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِّنَ النَّاسِ يَسْقُونَ وَوَجَدَ مِن دُونِهِمُ امْرَأَتَيْنِ تَذُودَانِ قَالَ مَا خَطْبُكُمَا قَالَتَا لَا نَسْقِي حَتَّى يُصْدِرَ الرِّعَاءُ وَأَبُونَا شَيْخٌ كَبِيرٌ۔ اور جب وہ مدین کے پانی پر پہنچے تو انہوں نے دیکھا لوگوں کی ایک جماعت اپنے جانوروں کو پانی پلا رہی ہیں، اور دیکھا ان کے علاوہ 2 عورتیں اپنے جانوروں کو روکے ہوئے کھڑی ہیں۔ موسیٰ نے کہا آپ دونوں کا کیا مسئلہ ہے؟ وہ دونوں بولی جب تک یہ چرواہے اپنے جانوروں کو لے کر واپس نہ پلٹ جائیں ہم پانی نہیں پلا سکتی، اور ہمارے والد بڑی عمر کے بوڑھے ہیں، شیخ کبیر۔ اچھا جی، وردہ، لفظ وردہ اور ورود پانی پر پہنچنے کو کہتے ہیں، پانی کی گھاٹ پر پہنچنے کو ورود کہتے ہیں، اور اس کو مورد کہتے ہیں۔ پھر اس کے بعد جو ہے ہر جگہ کو مورد کہنا شروع کر دیا، ورود کہنا شروع کر دیا۔ یہاں اسی عربی جو استعمال ہے اس کے مطابق ورد ماء مدین، پانی کے کنارے پر پہنچنے کو وردہ کہتے ہیں۔ وہاں پہ دیکھا کہ ایک قوم جو ہے وہ یسقون، پانی پلا رہے ہیں، جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں، ڈھول سے پانی نکالتے ہیں، جانوروں کو پلاتے ہیں۔ اس زمانے میں خشک دنیا تھی، مصر سے بھی باہر ادھر مدین کا علاقہ، اور کنویں کے پانی سے لوگوں کا گزارا ہوا کرتا تھا۔ وَوَجَدَ مِن دُونِهِمُ امْرَأَتَيْنِ تَذُودَانِ، اور 2 عورتوں کو بھی دیکھا کہ ان کو جو ہے وہ اپنے جانوروں کو جو ہے وہ اس طرف روک رہی ہیں۔ اور حضرت موسیٰ نے کہا کیا بات ہے، تم لوگ جانوروں کو کیوں روک رہی ہیں، پانی کیوں نہیں پلا رہی؟
تو دونوں لڑکیوں نے کہا کہ ہمارا باپ بوڑھا ہے، وہ ادھر پانی کھینچنے کے لیے نہیں آ سکتے، اور دوسرے لوگ اپنے جانوروں کو پانی پلا کر کے جب چلے جاتے ہیں تو پھر ہم پانی پلاتے ہیں، ہم اس کے ساتھ شریک نہیں ہو سکتے۔ تو اچھا یہ بات ہے، تو حضرت موسیٰ جا کر کے ڈول کھینچ کر کے پانی پلانا شروع کر دیا، اور ان لڑکیوں کو باقی ختم ہونے تک کے انتظار سے بچایا، پانی پلایا ٹھیک ٹھاک، اور کہا ٹھیک ہے جاؤ تم لوگ۔ اس میں یہ مسئلہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ معاشرہ کیسا تھا، مدین کا معاشرہ، کہ ایک جماعت اپنے جانوروں کو پانی پلا رہی ہے، اور یہ خاتون ایک طرف بیٹھی۔ حضرت موسیٰ نے پوچھا کیا ہے تمہارا مسئلہ کیا ہے؟ کہ ہمارا کوئی پانی کھینچنے والا نہیں ہے۔ یہ دونوں لڑکیاں جو ہے وہ ان کے ساتھ جا کر کے پانی کھینچے، کیا حرج ہے؟ جی، یہ وہاں کے جو عادات ہے، کلچر یا تہذیب، اس میں مرد و زن مخلوط ہو کر کے کام نہیں کرتے جی۔ اس وجہ سے وہ جو مرد ان کو وہ جو پلا کر کے جو واپس چلے جاتے ہیں، تو پھر یہ بچیاں آگے جا کر کے ڈول کھینچتی ہیں اور پانی پلاتے ہیں اپنے جانوروں کو۔ یہ بچیاں کیوں آئی؟ کہا کہ ہمارا باپ بوڑھا ہے، نہیں آ سکتا، اس لیے ہم خود یہاں آنے پر مجبور ہے اور انتظار کرنے پر مجبور ہے، یہ مرد سب چلے جائیں پھر ہم اپنے جانوروں کو پانی پلائیں۔ لگتا ہے وہاں کا معاشرہ جو ہے وہ مؤدب معاشرہ ہے، اور آداب و رسوم ان کا اسلامی اور انسانی ہے۔ یہاں پر سفر تکوین ہے، اس میں تورات میں، اس میں ذکر ہے کہ یہ شعیب وہی شخص ہے جن کو یہود یسرون کہتے ہیں، یسرون، اور نبی کو وہ لوگ کاہن کہتے ہیں۔ یہ یسرون کا کاہن تھا، اور یسرون کے کاہن کی 2 بیٹیاں تھیں، تورات میں اس طرح کا ہے۔ ہاں جی، مدین کو یہ یسرون کہتے ہیں اور نبی کو کاہن کہتے ہیں، چونکہ کاہن بھی غیب کی خبریں دیتے ہیں، نبی بھی غیب کی خبریں دیتے ہیں، تو دونوں کا ایک نام ان لوگوں نے ایک تعبیر رکھی ہے۔ ہمارے جو روایات ہیں یا اس میں خود قرآن مجید میں بھی اس کا ذکر ہے کہ اس بزرگوار کا نام یسرون نہیں شعیب تھا، اور قرآن مجید میں دیگر جگہوں پر ذکر ہے۔ فَسَقَىٰ لَهُمَا ثُمَّ تَوَلَّىٰ إِلَى الظِّلِّ فَقَالَ رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ۔ موسیٰ نے ان دونوں کے جانوروں کو پانی پلایا، پھر سائے کی طرف ہٹ گئے، پانی پلایا اور پھر سائے کی طرف ہٹ گئے، اور کہا میرے مالک جو خیر بھی تو مجھ پر نازل فرمائے، میں اس کا محتاج ہوں، بھوکے ہیں، تھکے ہوئے ہیں، بے کس ہے، اجنبی ہے یہاں پر۔ ان کو پانی پلا کر کے ایک طرف بیٹھ گئے۔ پھر یہ 2 بچیاں جو ہے وہ اپنے باپ کے پاس جاتی ہیں اور واپس آتی ہیں، اس کا قصہ انشاءاللہ تعالی ہم ذکر کریں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔